دانش صاحب اگر آپ آغاز کریں. تھینک یو. بہت شکریہ. Respected audience, distinguished participants, ladies and gentlemen, my dear colleagues, Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is the role of Bar in Pakistan's movement for democracy. پاکستان جب مارج وجود میں آیا 1947 میں، تو تب سے جب پہلے دنوں میں پاکستان کے دوسرے ہی سال جناح صاحب رحلت فرما گئے تو پاکستان ایک مسئلے کا شکار ہو گئے. 1954 میں قانون ساز اسمبلی توڑی گئی، آئین ساز اسمبلی، وہ ایک دوسرا مسئلہ بن گیا. اس کے بعد 1956 کا آئین بنایا گیا جو کہ 2 سال تک نہیں چلا اور وہ بھی ختم کر دیا گیا، مارشل لا لگا دیا گیا. اس پورے سینیریو میں پاکستان شروع سے مسائل کا شکار رہا. وکلاء کی جہاں تک بار کے رول کا تعلق ہے تو وکلاء نے ہمیشہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے کردار ادا کیا ہے. وکلاء بار جو ہے وہ کبھی بھی ڈکٹیٹرز کا یا مارشل لا حکومتوں کے برسر پیکار نہیں رہے. انہوں نے سوشل ورکرز کی حیثیت سے، وکیلوں کی حیثیت سے، سیاسی ورکرز کی حیثیت سے مختلف جلسے جلوسوں میں حصہ لیا ہے. انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بحال ہو سکے اور جمہوریت کا بول بالا ہو جائے. اس حوالے سے اگر میں 2007 کے موومنٹ کا حوالہ دوں تو شاید میں غلط نہ ہوں گا. جب ایک ڈکٹیٹر نے ایک چیف جسٹس کو ہٹا دیا، افتخار محمد چودھری صاحب کو، اس کی جو اس میں دوسرے مرحلے میں اس نے اس کا آغاز کر دیا اور اس کے ساتھ وکلاء ایک تحریک کی شکل میں کھڑے ہو گئے. سپریم کورٹ بار بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، ہائی کورٹ بارز بھی پورے پاکستان کے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ڈسٹرکٹ بارز بھی ہر ضلع کے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بہت سخت تکلیفیں برداشت کی. انہوں نے جیلیں کاٹی، انہوں نے ان پہ بم حملے ہوئے، ان کو جلایا گیا، ان کو قتل کیا گیا، یہاں تک کہ ان پہ گاڑیاں بختربند چڑھائے گئے. اور میرے والد صاحب خود اس میں ایک حادثے کا شکار ہو گئے، ان پہ بختربند گاڑی چڑھائی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وکلاء نے پہلے ہی دن سے پاکستان کے آغاز سے لے کر اب تک جو بار ہے اس نے ایک مثبت کردار ادا کیا ہے. اگرچہ جب 2009 میں چودھری صاحب بحال ہو گئے تو ایک جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہو گئی اور اس ایکٹیویزم سے کچھ مسائل بھی پیدا ہو گئے. اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھجوا دیا اور ساتھ ہی ان کے بعد ایک دوسرے جج صاحب نے ایک دوسرے پرائم منسٹر کو، الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھجوا دیا. تو اس جوڈیشل ایکٹیویزم کا ایک مسئلہ یا تکلیف بھی اس نے پیدا کر دی اور اس نے نظام میں ایک گڑبڑ کی سچویشن بھی پیدا کی. لیکن ادروائز عمومی طور پر بار نے پورے پاکستان کی جمہوریت میں اس سسٹم میں ایک مثبت کردار ادا کیا ہے. بہت شکریہ. بون صاحب نے بھی اور اختر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ بار میں کافی پولرائزیشن ہے پولیٹیکل پارٹیز کی بھی، آپ کی بھی غالباً ایک پولیٹیکل پارٹی سے وابستگی ہے. اگر ہم اپنے بار میں زیادہ تر شاید 60-70% لیڈرشپ کو دیکھیں تو کوئی پاکستان تحریک انصاف میں ہے، کوئی پی ایم ایل این میں ہے، کوئی جے یو آئی میں ہے، کوئی ایم کیو ایم میں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب لیڈرشپ اتنی زیادہ کسی اور خاص طور پہ ایک پولرائزڈ انوائرمنٹ میں، پولیٹیکلی پولرائزڈ انوائرمنٹ میں بار کی لیڈرشپ کی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے تو وہ ان کی انڈیپینڈنس اور نیوٹریلٹی جو ہے اور جو عوام کی ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جس کا اختر صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ وہ ایشوز پہ ایک پرنسپلڈ آواز بن کے، چاہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے ایشوز ہوں، پیکا ہو، ٹیررزم ہو، ملٹری کورٹس ہوں،
وہ سٹانس جو ہے بار کا ایک نمایاں نہیں آتا جب اس لیول کی پولیٹیکل انوالومنٹ ہوتی ہے؟ اس طرح ہے کہ وکلاء کی جو زیادہ تعداد ہے، جس طرح آپ نے کہا 70% سے زیادہ وکلاء صاحبان کی فیلیشن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سیاسی پارٹی کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے یا کوئی غلط کام کرتی ہے یا کوئی غلط قانون سازی کرتی ہے تو وکلاء بھی ان کا ساتھ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء کو ہمیشہ قانون اور آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور بہت ساری باتیں اس طرح ہیں کہ وہ سیاسی پارٹیوں کو دیکھنی چاہیے، ان کو حل کرنی چاہیے، وکلاء کو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں پہ اگر کوئی سیاسی پارٹی کوئی غلط فیصلہ یا کوئی غلط اقدام لیتی ہے تو وہاں پہ بار کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک صحیح قانون کے پاس کرنے کے لیے اور لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں مدد دینے کے لیے ان کو اپنی پارٹی، اگر اپنی پارٹی کے خلاف بھی کھڑا ہونا پڑے تو ان کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، لیکن قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے کام کرنا چاہیے۔